ناظرین اگر بات کی جائے پاکستان کی تو عید کا سماں ہے، اور اگر بات کی جائے صبح کی، اگر بات کی جائے صبح پنجاب کی، اگر بات کی جائے سندھ کی، کے پی کے کی، تو کے پی کے میں کہیں بھی گڈ گورننس کی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر پنجاب میں تنقید تو بہت کی جاتی ہے کہ اگر جہاز لیے جا رہے ہیں، ستھرا پنجاب کا جو بھی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر گڈ گورننس ضرور نظر آتی ہے، صفائی کے لحاظ سے، یا اگر آپ ٹریفک کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے۔ یہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے ناران سے بابو سر ٹاپ کی، تو یہ تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر بنتا ہے، اور ہم یہاں پر صبح 10 بجے سے آئے ہیں، اور 10 بجے سے ابھی ٹائم ہو گیا ہے 4 بجنے والے ہیں، لیکن ابھی تک بابو سر ٹاپ نہیں جا سکے۔ اور اگر گڈ گورننس کی بات کی جائے تو کوئی ٹریفک وارڈن، کوئی پولیس والا یہاں پر نظر نہیں آیا۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ٹریفک کھلواتی بھی نظر آتی ہے، اور اگر بھائی دکھا سکیں پیچھے تو یہاں پر دور تک آپ کو جو ہے گاڑیوں کی لائن ہی نظر آئیں گی۔ سہیل افریدی صاحب، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس طرح خان کو رہا کروانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، 4.5 کروڑ کی عوام کا یہ صوبہ ہے، پھر اگر سیاح پوری دنیا سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے ان کو سہولیات فراہم کرنا، گڈ گورننس دکھانا جس کے آپ لوگ دعوے کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ویڈیو جو ہے تنقید برائے تنقید نہیں ہے، یہ تنقید برائے اصلاح ہے کہ آپ اپنی گڈ گورننس کو چیک کریں۔ یہاں پر ٹریفک وارڈن یا پولیس والوں کو یہاں پر ڈیوٹی لگائی جائے جو کہ ٹریفک کی رواں دوانی جو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ اب اگر نہیں تو آپ کو چاہیے کہ پنجاب سے کوئی ہیلپ لیں، اور ہیلپ لینے کے بعد یہاں پر جو ہے ان کو یوٹیلائز کیا جائے، اور لوگوں کے لیے جو مشکلات یہاں پر پیدا ہوئی ہیں، یہاں پر 60 سے 70 کلومیٹر کے ارینج میں کوئی بھی یہاں پر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یہاں پر کوئی سٹال نہیں لگایا، سڑکوں کی حالت دیکھی تو وہ ٹوٹی پھوٹی ہے، اور اگر سب سے بڑھ کر بات کی جائے تو اس طرح بھی دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ٹریفک ہی ٹریفک نظر آئے گی، اور اگر میرے بیک سائڈ پہ دیکھیں تو ٹریفک ہی ٹریفک نظر آئے گی۔ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی، جو آپ گڈ گورننس کے دعوے کرتے ہیں، یہ کے پی کے ہے، اور یہاں پر آ کے دیکھیں لوگ کس طرح ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ یہ صرف کے پی کے کی عوام نہیں، پورے پاکستان کے لوگ جو یہاں پر آ کے خوار ہو رہے ہیں، خاص طور پہ کے پی کے سے، اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، لاہور سے، بلکہ اگر پورے پاکستان میں لوگوں نے جو ہے ناران کا رخ کر چکے ہیں۔ اور لیکن اگر انتظامات کی بات کی جائے، انتظام بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اگر گڈ گورننس کی بات کی جائے تو گڈ گورننس بھی یہاں بالکل نظر نہیں آتی۔ اگر بات کی جائے ٹریفک کی تو لوگ 6 گھنٹے سے سٹل ایک ہی جگہ پر اور کھڑے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں ٹریفک میں، کوئی ٹریفک وارڈن، کوئی پولیس والا یہاں پر بالکل نظر نہیں آ رہا۔ اور ہم یہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے۔ پاکستانی ہیں اور آپ کے صوبے کے مہمان ہیں، تو مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھنڈ بہت زیادہ، ویڈیو بناتے ہوئے بھی ذرا ٹھنڈ لگ رہی ہے اس ٹائم، اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح آپ نے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اگر بات کی جائے تو ٹریفک کی روانی نہیں ہے، اور انتظامات نہیں ہیں، ٹریفک وارڈن نہیں ہے، پولیس کا کوئی نہیں ہے۔ ناران پولیس اسٹیشن لگتا ہے، چوکی بھی پاس ہی ہے، لیکن وہاں پر بھی کوئی پولیس والا جو ہے ملازم لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ اگر بھائی کیمرہ مین دکھا سکیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے لوگوں کا جمع غفیر ضرور نظر آئے گا، مگر کہیں بھی آپ کو انتظامیہ نام کی کوئی چیز بھی یہاں پر نظر نہیں آتی، کہ انتظامیہ یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر بات کی جائے کہ 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے کے پی کے کا، اگر کے پی کے کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی گڈ گورننس کے جو دعوے کیے جاتے ہیں، کوئی گڈ گورننس نام کی چیز نہیں ہے، وارڈنس نہیں ہے، پولیس نہیں ہے۔ ناران پولیس اسٹیشن لگتا ہے یہاں پر، لیکن کہیں پر بھی سنو فال بھی شروع ہے، لوگ پریشان ہیں، اور 5 سے 6 گھنٹے ہو گئے لوگوں کو یہاں پر ٹریفک میں پھنسے۔ لیکن انتظام، میں پھر کہوں گا، تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہے کہ لوگوں کی آپ نے سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، آپ وہ وعدے آپ نے وفا کرنے ہیں۔ روڈز نہیں ہے آپ کے پاس، ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے، انتظامیہ نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے آپ کے پاس صرف ایک ایجنڈا ہے، وہ ہے آپ کی پارٹی کا۔ ہم نہ نون لیگ کی فیور کرتے ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف کی کرتے ہیں، صرف بات یہ ہے کہ لوگوں کو آسانیاں ملنی چاہیے، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ صبح سے 10 بجے سے کھڑے ہیں، اور یہاں تک ابھی بھی ٹریفک کا یہ حال ہے کہ اگر ناران سے آپ ٹریول کریں بابو سر ٹاپ کی طرف تو 60 سے 70 کلومیٹر کا جو سفر ہے، لوگ صبح سے ابھی سفر میں رواں دواں ہیں، لیکن ابھی تک بابو سر ٹاپ نہیں پہنچ سکے، اور بہت سے لوگ مجھ سمیت ہم واپس ناران کی طرف گامزن ہیں،
تاکہ یہاں سے ہم واپس جا سکیں اور بر وقت جو ہے اپنے ہوٹل میں پہنچ سکیں. یہاں پر لوگ جو ہیں پورے پاکستان سے سیاح ہیں, بلکہ ہماری کچھ اوورسیز جو آؤٹ آف کنٹری سے آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہاں پر گورننس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن افسوس در افسوس کہنا یہ ہے کہ جب آپ کے پی کے میں آتے ہیں نا تو آپ کو کے پی کے کی حکومت اور کے پی کے کی گڈ گورننس نظر آتی ہے, لیکن کہیں پہ بھی جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ بالکل دعووں کے برعکس نظر آتا ہے. یہاں پر میں آئی جی کے پی کے ذوالفقار حمید صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ پنجاب میں رہ کے آئے ہیں, آپ نے پنجاب میں سرف کیا ہے, لیکن وہاں پہ آپ نے گڈ گورننس بھی دی, آپ نے اپنے جو ادارہ تھا پولیس فورس تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے چلایا, لیکن کے پی کے میں کہیں پہ بھی آپ کی فورس نظر نہیں آتی. اگر بات کی جائے ٹریفک کی تو ٹریفک وارڈن کہیں نظر نہیں آتے, اگر بات کی جائے پولیس کی کے پی کے کی تو وہ کہیں پہ نظر نہیں آتی. لوگ بری طرح پریشان ہیں. ٹریفک کے جو مسئلے ہیں اس کے علاوہ اگر لینڈ سلائڈنگ کے جو پتھر ہیں, لینڈ سلائڈنگ کے بعد وہاں پر جو پتھر ہیں وہ بھی سائڈ پہ نہیں ہٹائے جا رہے. یہ ضلع انتظامیہ بھی اور پولیس جو ہے کے پی کے, یہ دونوں کا فرض ہے کہ لوگوں کے لیے روڈ کو صاف کیا جائے, کلیئر کیا جائے اور یہاں پر ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. لیکن جو ٹریفک کے آفیسر ہیں, سی ٹی او جو ناران ہیں, جو ادھر کے انچارج ہیں ٹریفک کے, ان کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہے, یہ تنقید بائی تنقید نہیں ہے, تنقید برائے اصلاح ہے. آپ یہاں پر لوگوں کے حال دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ ناران سے بابو سر ٹاپ جانے کے لیے صبح نکلے تھے وہ ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچ سکے اور گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں جو کہ اب لوگوں نے واپس ناران جانا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ واپس ناران بھی نہیں پہنچ سکیں گے. تو میری آئی جی کے پی کے جو ہیں ذوالفقار حمید صاحب, آپ سے, سی ایم کے پی کے آپ سے اور انتظامیہ آپ کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہاں پر لوگ آئے ہیں انجوائے کے لیے اور عید کے دن لوگ یہاں پر آ کے تو خوار ہو رہے ہیں. جن لوگوں سے بھی بات کی ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر آ کے ہم پھنس چکے ہیں, عید کا تیسرا دن ہے اور یہاں پر کوئی انتظامات جو ہیں بالکل زیرے ہوں. میں آئی جی کے پی کے سے ایک بار پھر ذوالفقار حمید صاحب آپ سے اور سی ایم کے پی کے سہیل افریدی صاحب آپ سے اور جو ضلع انتظامیہ ہے اس سے اور جو ٹریفک انچارج ہیں, ناران کے ٹریفک انچارج ہیں, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ آئیں یہاں پر دیکھیں. ہم نے پورا روڈ پر یہاں پر سفر کیا ہے, کوئی ہمیں ٹریفک وارڈن نظر نہیں آیا, کوئی پولیس والا نظر نہیں آیا. اور اگر آپ ٹریفک کی بات کریں, گاڑیوں کی قطاروں کی بات کریں تو یہ کیمرہ مین دکھا سکے تو لمبی لمبی قطاریں ہیں جو دور تک اگر دیکھیں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. لوگ پریشان ہیں. صبح 10 بجے سے لے کے اب شام کے 6 بجنے والے ہیں, ابھی بھی وہی حال ہے. لوگوں کے لیے واپس جانا مشکل ہوا ہے. آخر پہ پھر ایک دفعہ ذوالفقار حمید صاحب آئی جی کے پی کے آپ سے اور سہیل افریدی صاحب آپ سے اور ضلع انتظامیہ کچھ ہوش کے ناخن لیں, کچھ شرم ہونی چاہیے آپ کو, کچھ حیا ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو یہاں بلا کر ان کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں. صبح تقریباً 9 بجے ہم اسی ہوٹل سے نکلے تھے اور ناران سے بابو سر ٹاپ کا جو راستہ تھا وہ تقریباً راستہ تھا 60 سے 70 کلومیٹر اور 2 سے 2.5 گھنٹے کا راستہ بتایا جا رہا تھا. لیکن ہم تقریباً ابھی 9:40 پر ہوٹل میں واپس پہنچے ہیں اور بابو سر ٹاپ بھی نہیں جا سکے اور ہم تقریباً 30-35 کلومیٹر کا سفر کیا تھا اور پھر وہیں سے واپس آئے, یعنی کہ ٹوٹل ہم نے 70 کلومیٹر کا سفر کیا تقریباً 13 گھنٹے میں, 13 گھنٹے سے بھی زیادہ. اور راستے میں ہمیں کہیں پہ کوئی گڈ گورننس نظر نہیں آئی, پولیس والے نظر نہیں آئے. ابھی ہم جب واپس آئے ہیں تو ناران انٹر جیسے ہی ہوئے ہیں تو جو بائی پاس ہے بازار کی طرف راستہ جاتا ہے وہاں پر کچھ وارڈنز اور پولیس والے کھڑے ہمیں نظر آئے ہیں. تو میری وزیر اعلیٰ کے پی کے سے یہ درخواست ہے کہ آپ تو فارم 47 والے نہیں ہیں, آپ تو فارم 45 والے ہیں. آپ کو تو عوام نے سلیکٹ کیا, آپ تو ووٹ کے ذریعے آئے ہیں. تو جہاں پر فارم 47 جن کو آپ کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, وہاں پہ تو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں, عوام کے لیے ریلیکسیشن پیدا کی جا رہی ہیں. اور جو عوام نے حکومت سلیکٹ کی ہے عوام کی ووٹوں سے آپ کہتے ہیں, تو عوام کے ساتھ تو آپ 1% بھی ریلیف کہیں پہ نہیں ہم نے دیکھا. تو میرا تو بہت عرصہ پہلے وزٹ ہوا تھا, اس کے بعد آج تقریباً 3-4 سال کے بعد وزٹ ہوا کے پی کے کا. تو میں تو مشورہ دوں گا لوگوں کو, خصوصی جو ہے چھٹیوں میں دن تہوار پر آپ نہ آئیں. دن تہوار پر اگر آپ آئیں گے تو سوائے خواری کے اور دشواری کے آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملنے والی.
ایک بار میں پھر یہی کہوں گا وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب سے اور کے پی کے جو آئی جی ہیں ذوالفقار حمید صاحب ان سے، اور سب سے بڑھ کر میں ریکویسٹ کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا، معصومانہ سوال کروں گا جو ٹریفک کے انچارج ہیں خصوصی ناران کے، کہ آپ کی گڈ گورننس، آپ کے ملازم، آپ کے جوان کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. اور ذوالفقار حمید صاحب آپ نے پنجاب میں سرو کیا ہے، لاہور میں بھی سرو کیا ہے، تو آپ کے تو گڈ گورننس کے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنی فورس کو چلایا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں یا یہاں پر آ کر آپ اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں جس رنگ میں یہاں کی حکومت رنگی گئی ہے، آپ بھی اسی رنگ میں رنگے گئے ہیں. تو میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے، اور دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور جو ہمارے فالوورز ہیں، سب کو یہی کہیں گے کہ دن تہوار پر یہاں آنے سے گریز کیا جائے. اور ابھی تو میں صرف آپ کو وہی اپڈیٹ دے سکتا ہوں کہ جو دن تہوار کی جو میں نے آنکھوں دیکھا حال، جو میں نے آج سارا دن میں 3-4 الگ الگ پوائنٹس پر ویڈیو بنائی، وہ حال میں نے جو آپ کو بتایا. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اگر ہماری ویڈیو میں میں آپ کو آخر پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلم لیگ نون بھی عوام دوست پارٹی نہیں ہے، PMLN جو ہے پاکستان تحریک انصاف، PTI پاکستان پیپلز پارٹی، کوئی بھی عوام دوست پارٹی نہیں ہے. لیکن اگر موازنہ کیا جائے صوبوں کے لحاظ سے تو پنجاب میں PMLN جو ہے وہ KP سے کئی گنا بہتر کام کر رہی ہے. تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.